الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ مسئلہ اٹھا ہے یا اٹھایا گیا ہے پاکستان کے اندر، اور اس بارے میں بہت سی باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں کی اکثریت آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے. جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور ان کو ان کے تمام حقوق ادا کیے جاتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے. دنیا میں بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جو میری طرح دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے، ہمارا ایک قلبی تعلق ہے، وہ مٹی ہے، ہم اسے نہیں بھول سکتے. ہم جہاں بھی ہو، ہمارا پاکستان سے ایک تعلق ہے. تو ہمارا ایک رشتہ ہے مضبوط اس ملک سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے، ہمارا یہ ملک خوشحال ہو، ہمارے ملک کے لوگ بھی امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ زندگی گزاریں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایشو ایک بنایا جاتا ہے. بظاہر تو نظر کچھ اور آتا ہے، لیکن پس پردہ اس کے محرکات جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. بات ایک کی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس قسم کے ایشوز ہمارے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں. پہلی بات تو میں ختم نبوت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم عقیدہ ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تقریباً 100 سے زائد آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں جس میں ختم نبوت کا عقیدہ ذکر کیا گیا ہے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے،
اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جیسے آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اسے کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، سولی پر لٹکانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. قیامت کے قریب پھر وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن و سنت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. ہم مسلمان، دنیا میں جو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نئے نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبوت کی گنتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی، مکمل فرما دی، ختم فرما دی. اب یہ گنتی جو شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ بھیج کر یہ بتائیں گے دنیا والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. تو پہلے والے نبی کو، پرانے نبی کو بھیج کر اللہ اس کو اور ثابت کریں گے کہ نئے نبی کے آنے کا کوئی اور ذریعہ اب نہیں رہا. نئے نبی آنے کا اب کوئی بھی صورت باقی نہیں رہی. تو بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن پاک میں 100 آیات میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابی شکل میں وہ 100 آیات جمع کر دی ہے جس سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. پھر احادیث میں تقریباً 200 سے زائد احادیث ہے جس سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے. یہ ایک امت کا اجماعی عقیدہ ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے. امت کا اس پر اجماع ہے. اور پھر پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. 1974 کے اندر پاکستان کی اسمبلی نے، اور اس میں تمام لوگ مولوی نہیں تھے، تمام جو ممبران تھے، جو وزراء تھے، وہ مولوی نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے اور سیاستدان تھے، دنیا کے عصری علوم کے پڑھے لکھے لوگ تھے. علماء تو اس میں چند ایک تھے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اور کہ علماء نے قربانیاں دی ہے، علماء نے ان لوگوں کو تیار کیا، ان کو دین کی فہم سمجھایا، اور وہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر وہاں پر باقاعدہ بحث ہوئی. 1974 میں پھر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ ختم نبوت کا انکار کسی بھی صورت میں کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چاہے وہ ذلی، بروزی، کچھ بھی مانے اور اس کو نبی مانتا ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ایک جمہوری ملک کے اس قومی اسمبلی کا فیصلہ تھا، متفقہ فیصلہ، اور یہ اس ملک کا آئین بن گیا ہے. اور ملک کا آئین جو ہوتا ہے وہ اس ملک کے تمام باشندوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کے آئین کو مانے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، لاکھوں مسلمان یہاں رہتے ہیں، اور بہت سی مختلف کمیونٹیز کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہاں پاکستانیوں میں بھی مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں، اور یہاں کی شہریت ہم نے حاصل کی ہے. تو یہاں کی شہریت جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم
شہریت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے آئین کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے اس ملک کے آئین کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، یہ ملک کا آئین جو مطالبہ کرتا ہے شہریوں سے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کو ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو اس ملک کا شہری ہو، اس ملک کا پاسپورٹ ہولڈر ہو اور وہ اس ملک کی شہریت حاصل کی ہو اس نے، اور وہ کہے جی میں اس ملک کا آئین نہیں مانتا، تو وہ تو اس ملک کے آئین سے بغاوت کر رہا ہے اس ملک کا شہری ہو کر۔ تو ملک کا، ہمارے ملک کا آئین یہ بن گیا ہے پاکستان کے اندر، اب جتنے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں وہ اس آئین کے پابند ہیں۔ پاکستان کے اندر غیر مسلم کمیونٹیز بھی رہتی ہے، اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، دوسرے کمیونٹیز کے لوگ بھی ہیں، اور ایک واضح فرق ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، دنیا کے ہر ملک کے لیے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے آئین کو مان کر آپ رہیں گے۔ پھر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے ہمیں کہ ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمان وہ ہے مسلمان اور وہ ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ تمام مسلمانوں کے یہاں وہ اسلام سے نکل جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے اندر جو بنیادی عقائد ہے ان عقائد کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک مثال سے آپ سمجھیے، دیکھیے ابھی رمضان کا مہینہ ہے اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں ہوں تو مسلمان لیکن میں رمضان کے روزوں کو فرض نہیں مانتا ہوں، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ایک اہم بنیادی عقیدے کا اس نے انکار کیا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، ہم روزے رکھتے بھی ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ روزے فرض ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کو نہیں رکھتا لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے تو ہے مسلمان وہ، اس لیے کہ وہ رمضان کے روزوں کا انکار نہیں کر رہا، وہ رمضان کے روزوں کو فرض مانتا ہے لیکن روزے رکھتا نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، روزے نہیں رکھتا، تو ہم کہیں گے جی یہ مسلمان ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے، اسے چاہیے توبہ کرے، استغفار کرے کہ اس نے بلا عذر رمضان کے روزے نہیں رکھے، جو روزے چھوڑ دیے اس کی قضا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ ہے مسلمان اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن ایک شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں رمضان کے روزوں کو فرض ہی نہیں مانتا، یہ ہے ہی نہیں فرض، سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ شخص اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے ختم نبوت کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتا ہے تو اس سے امت ختم ہو جائے گی، یہ جو امت مسلمہ ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کے بغیر اس امت کا، ہماری اس امت کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی علامت ہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے، دنیا کے اندر دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایڈوانس ملکوں میں رہتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کسی شخص کی یا کسی کمپنی کی یا کسی کے بزنس کی، تجارت کی
آئیڈینٹی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو چرا نہیں سکتے. یہ جرم ہے دنیا کے اندر، ایک بہت بڑا جرم ہے. مثلا میری ایک کمپنی ہے اور میں اس کمپنی کو رن کرتا ہوں، میری وہ تجارتی کمپنی ہے، میں بزنس کرتا ہوں، میں نے ایک دکان کھولی ہے، اس کمپنی کا ایک نام ہے، وہ رجسٹرڈ ہے. دیکھیں آپ دنیا کے اندر کمپنیاں رجسٹرڈ کرتے ہیں لوگ، ان کی اپنی کمپنیاں وہ ان کی اپنی ناموں سے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اب جو کمپنی میں نے رجسٹرڈ کی ہے، میں اس کو چلا رہا ہوں، میری تجارت کی کمپنی ہے. اگر کوئی اور شخص میری اس کمپنی کو جو میرے نام پہ، میں نے اپنے نام پہ یا کسی بھی نام سے اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کیا ہے، کوئی شخص اگر اس کمپنی کا نام استعمال کرتا ہے تو دنیا میں یہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح میری ایک پروڈکٹ ہے، میں ایک چیز بناتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میں ایک پروڈکٹ بناتا ہوں، اس پروڈکٹ کو فروخت کرتا ہوں، اور جو تجارتی چیزیں میری ہے اس پر میرا نام لکھا ہوا ہے، میری کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص اس پروڈکٹ جو میں بناتا ہوں اس کے نام کو، اس کے لیبل کو، جو میری آئی ڈی ہے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو فروخت کرتا ہے، اپنی چیز کو میرے نام سے فروخت کرتا ہے، دنیا کے اندر جرم ہے. یہ آپ اپنی کسی بھی چیز کو میرے نام سے، میری کمپنی کے نام سے اگر فروخت کریں گے، دنیا میں یہ جرم ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان، چاہے ان مسلمانوں میں آپس میں کتنا ہی اختلاف ہو، دنیا میں آپ کو دیوبندی بھی ملیں گے، بریلوی بھی ملیں گے، حنفی بھی ملیں گے، مالکی، شافعی اور جناب وہابی، اور دنیا کے اہل حدیث، مقلد، غیر مقلد، جتنے بھی فرقے ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اور سب کے سب دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو نیا نبی مانتا ہے، کسی بھی صورت میں مانتا ہے، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب اگر وہ اسلام کا لیبل استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری علامت استعمال کر رہا ہے، ہماری آئیڈینٹی استعمال کر رہا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان، کروڑوں مسلمان ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے، یہ رائٹ ہے. یہ دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان سب کا رائٹ ہے یہ کہ ان کے مذہب کی علامت ہے. اور ہمارے مذہب کی پہچان یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. آپ کے بعد کسی کو بھی ہم کوئی نیا نبی نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، آپ کی شریعت پر عمل کریں گے وہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہی باتیں عیسیٰ علیہ السلام وہی کریں گے. یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی شریعت ہوگی، اسی شریعت پر چلیں گے. یہی وجہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور اقامت دے دی گئی ہوگی. اتنے میں دمشق کی جامع مسجد میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. 2 فرشتوں کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور آپ آسمان سے اتریں گے، لوگ دیکھیں گے، لوگ نماز کے لیے صفیں بن گئی ہوں گی، حضرت مہدی آگے کھڑے ہوں گے، اقامت ہو گئی ہے، ابھی لوگوں نے نماز شروع نہیں کی، اوپر دیکھیں گے کہ 2 فرشتوں کے پروں پر عیسیٰ علیہ السلام سہارا لے کر وہ آ رہے ہیں، اور وہاں اتریں گے اس مسجد کے مینار پر، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے. اس حالت میں وہ نازل ہوں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے.
تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ یہ پہلی نماز ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، وہ نہیں پڑھائیں گے، حضرت مہدی پڑھائیں گے۔ حالانکہ حضرت مہدی سے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت مہدی سے بڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے اللہ کے، مہدی نبی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا والوں کو، مسلمانوں کو، سب کو یہ بتائیں گے کہ پہلی نماز وہ حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، بعد میں وہ نماز پڑھائیں گے، لیکن پہلی نماز پیچھے پڑھ کر یہ بتائیں گے کہ میں کوئی نیا نبی بن کر نہیں آیا، نئی شریعت لے کر نہیں آیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کرنے والا ہوں۔ اس لیے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتائیں گے کہ میں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے دین اسلام کی یہ علامت ہے، آئیڈینٹی ہے، ختم نبوت کا عقیدہ، اور پاکستان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ لہذا جو وہاں کا ملک کا جو آئین ہے، آئین کا جو مطالبہ ہے، اس مطالبے کو مان کر رہیں گے تو اس کے اندر ہمارے ملک کی بھی ترقی ہے، خوشحالی ہے۔ اور آئے دن کے اس طرح کے ایشوز اٹھانے سے، اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر لوگ عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس قسم کے ایشوز سے ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ آئے دن اس قسم کے ایشوز اٹھانے سے یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور سمجھدار لوگ ہیں، الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال میرا تو ارادہ تھا کہ کچھ اور مسائل بھی بیان کرنے تھے، لیکن بہرحال چونکہ ختم نبوت میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اسلام میں جو لوگ ہیں وہ اس عقیدے کو مانیے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ راہ سے بھٹک چکے ہیں ان کو بھی ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے ختم نبوت کے اس عقیدے کو مان لیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے، یہ امت اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے آخری امت ہے۔ اور دیکھیے میں ایک بات آخر میں ایک اور بھی بات یاد آ گئی مجھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء بھیجے، بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء بھیجے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں ایک حضرت یوسف بھی تھے، ان 12 سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پورا زمانہ ہزاروں، اللہ ہی جانتا ہے کتنی تعداد ہے، کہ اللہ نے بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا، اور بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا آخری نبی بنا کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے اور بنی اسماعیل میں ایک نبی آئے، تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کو جو زمانہ دیا عیسیٰ علیہ السلام تک، اس پورے زمانے میں اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، لیکن بنی اسماعیل میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، لیکن اس ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورا زمانہ دے دیا قیامت تک، کہ اب قیامت تک آپ ہی نبی ہے، آپ کے نبوت کے چرچے ہیں، اب ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ کامل کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ اکمل کون ہو سکتا ہے، خوبصورتی میں آپ سب سے زیادہ کامل، اخلاق میں آپ سب سے زیادہ کامل، سیرت میں آپ سب سے زیادہ کامل، ہاں، اور جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں سب میں آپ کامل، آپ کی شریعت کامل، آپ کی سنت کامل، آپ جو قرآن لائے وہ کامل، آپ جو طریقہ آپ نے بتایا وہ کامل، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ امت کے لیے نمونہ ہے، وہ کامل۔ ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ان کے طریقے پہ چلیں گے اور
ان کے پیچھے چلیں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل 4 بجے ملاقات ہوگی۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کل بیان ہوں گی۔ آج تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو بیان کیا کہ مسلمانوں کے ایمان اور ختم نبوت یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت، اللہ ہمیں اس عقیدے پر زندہ رکھے، اور اسی عقیدے پر اللہ دنیا سے جب ہم جائے تو اسی عقیدے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اللہ تعالی ہمیں دنیا سے لے جائے۔ انشاءاللہ کل 4 بجے ملاقات ہوگی UK ٹائم، اور پاکستانی 8 بجے۔ کوئی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔